آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ ہی کے خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں میں۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہوں گے سوالات اور ان کے جوابات بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ بہت سا علم دین آج ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ ناظرین، آپ سب کو زندگی کی ایک اور حسین خوبصورت صبح بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس رب قدیر نے ہمیں آج کی حسین خوبصورت صبح عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب جب ہمیں نعمتیں عطا فرمائے تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ اس رب قدیر عز و جل کا شکر ادا کرنے کی ہم عادت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کا دن اور ہر آنے والا دن گناہوں اور فضولیات سے بچتے ہوئے نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں ایک درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، فرمایا کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَمَن صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِئَةً، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور مزید فرمایا وَمَن صَلَّى عَلَيَّ مِئَةً، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ فرمایا کتب اللہ لہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یعنی اللہ پاک اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ سبحان اللہ۔ فقط اتنا ہی نہیں، مزید فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، یعنی اللہ پاک اس شخص کو جو 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے جہاں بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور یہ فضائل و برکات ہمارے لیے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کا اجر اور ثواب اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں مولانا اسد عطاری مدنی صاحب کی جانب۔ اسد بھائی کیا فرمائیں گے آج کی حسین صبح پر؟ ماشاءاللہ، ہر وہ صبح کہ جو نماز سے شروع ہو، اللہ پاک کی عبادت سے شروع ہو، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی حسین ہے اور ہونے بھی چاہیے۔ دوسرا، کبھی آپ کہتے ہیں ناظرین آپ کا پروگرام ہے، کبھی کہتے ہیں سب بھائی آپ کا پروگرام ہے، چلیں آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ بہرحال یہ مدنی چینل کے ناظرین کا بھی پروگرام ہے اور ہم سب کا پروگرام ہے، کیونکہ مدنی چینل ہم سب کا ہے انشاءاللہ۔ آج ناظرین آپ کے سوالات بھی ہم نے شامل کرنے ہیں اور ساری چیزیں ہوں گی وقت مناسب کے ساتھ، اور ہم نے ایک پیکیج بھی آپ کے لیے خصوصی جو ہے وہ رکھا ہے۔ اس پیکیج کے اندر ہم نے آج ایک زبردست جو ہے وہ معلومات آپ تک پہنچانی ہے، اور یہ پیکیج اس طرح سے ہوا کہ جو بھی ہم سے خواب کی تعبیر پوچھنے والے ناظرین تھے ان میں سے کچھ تعداد ایک ایسی تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم فیس ٹو فیس جو ہے مولانا اسد مدنی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، خواب کی تعبیر جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یوں ہوا کہ یہ سیگمنٹ کا آغاز ہوا، اس میں ایک بھائی ہمارے تشریف لائے، انہوں نے سوال پوچھا، خواب کی تعبیر پوچھی، ان کا کیا خواب تھا، کیا تعبیر تھی، وہ بھی انشاءاللہ ہم نے پروگرام میں شامل کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بڑھیں گے آج کے آپ کے ویڈیو سوالات کی جانب اور دیکھیں گے کہ آج آپ نے ہم سے کس طرح کے سوالات جو ہے وہ پوچھے ہیں۔ جی دکھائیے۔ اگر کوئی اپنا ہاتھ جلتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں آپ؟ اللہ پاک آسانی فرمائے، اور خواب تو اچھا نہیں ہے، جو یہ خواب دیکھے تو اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے
اور ان کے معاملات میں بہتری کے لیے مزید کوشش کرے، اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ بھی کر دے۔ ہاتھ کی تعبیر معاون سے کی جاتی ہے، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرا دایاں ہاتھ ہے فلاں شخص تو میرا دست و بازو ہے، تو یہ محاورہ بھی اسی لیے ہے کہ ہاتھ انسان کے لیے بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے، اور بازو کی، ہاتھ کی ایک تعبیر بیٹے سے بھی کی جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اولاد میں سے کسی پر یا کوئی خاص معاون شخص ہے جو اس خواب دیکھنے والے کا بہت مددگار ہے، اس کی معاونت کرتا ہے، تو اس کو کسی آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو خواب دیکھنے والا غور کر لے، اور جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں کسی بھی اس اعتبار سے کہ جس کی تعبیر بہتر نہ ہو، تو ایک تو اللہ پاک کے بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما، اور دوسرا ہمیں ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے جس چیز سے متعلق وہ خواب دیکھا گیا ہو۔ جی مزید سوال سنائیے۔ خواب میں سونا دیکھا یعنی گولڈ، اور میں نے اسے چھوا، اٹھایا نہیں مطلب چھوا، تو اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سونا بظاہر تو بہت اچھی چیز ہے، اور یقیناً اگر اچھے کاموں میں دولت کا استعمال ہو تو اس دولت کی برائی بھی نہیں ہے۔ البتہ خواب میں سونے کا دیکھنا، گولڈ کا دیکھنا، یہ اچھا نہیں ہے، مصیبت درپیش ہونے، آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں تک بعض علماء نے تو فرمایا کہ جتنا زیادہ دیکھے گا اتنا زیادہ آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اس خواب سے متعلق بھی یہی عرض کروں گا کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کی دعا کی جائے۔ جی مزید سوال سنائیے۔ میری امی جان کو خواب آیا کہ میں اور میری امی بازار گئے اور امی اور میں بچھڑ گئے، اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ کچھ خاص نہیں، اصل میں بازار میں یا اس طرح سے جانا اور آپس میں الگ ہو جانا، بچھڑ جانا اپنے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا واقعہ بھی ذہن میں ہو سکتا ہے، لہذا ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی جو عموماً ہمیں معاملات درپیش ہوتے رہتے ہیں۔ تو چاہیے کہ اپنے توجہ نہ کریں اس کی طرف، اور کوئی پریشان ہونے کی بھی حاجت نہیں۔ مزید سوال سنائیے۔ اگر کسی شخص کی شادی ہوئی ہے اور وہ بار بار خواب میں اپنی شادی دوبارہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہو گئی، یہ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ فیمس کویسچن ہے اسد بھائی، ایک تعداد ہے لوگوں کی جو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پوچھتی ہے، خواب میں منگنی دیکھی ٹوٹ گئی، نکاح ہوا ٹوٹ گیا، شادی دیکھی، کبھی اپنی دوستوں کی، کبھی شرکت کر رہے ہیں۔ بہت ایک مطلب اس وقت مدنی چینل کا جو مطلب ہمارا پروگرام ہے، مدنی چینل یوٹیوب چینل پر بھی اس کلپ کی جو ہم نے اپلوڈ کیا تھا، اور سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تک جو ہے نا اس کی ریٹنگ رہی ہے۔ یہ ایسا موسٹ فیمس کویسچن ہے، سر کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں آپ؟ فیمس کا بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور موسٹ انٹرسٹنگ بھی ہو سکتا ہے جی ٹھیک ہے، کہ لوگ اس بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہوں گے یا دلچسپی رکھتے ہوں گے۔ تو بہرحال دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ اگر کوئی شخص ویسے ہی شادی کرنے کی خواہش میں رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے اور اس خیالات میں رہتا ہے، اور اس کو خواب میں بھی وہی چیز نظر آئی، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے، نارمل ہے، یعنی کہ اس کا کوئی شادی کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسے معاملات بھی نہیں ہیں، تو شادی بیسیکلی خوشی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ شادی میں شرکت کرتا ہے یا اس کی شادی ہوتی ہے، تو اسے کوئی خوشخبری پہنچے گی، کوئی اچھی بات پہنچے گی، ایسی چیز کہ جس کا وہ منتظر تھا وہ اس تک رسائی حاصل کرے گا، تو بیسیکلی شادی جو ہے وہ اچھی خبر کی علامت ہے۔ البتہ عورت اور مرد کے فرق سے اس میں فرق ہے۔ شادی شدہ مرد کا شادی دیکھنا، شادی شدہ عورت کا شادی دیکھنا، اسی طرح کنوارے مرد کا، کنواری عورت کا، تو اس کے اندر پھر مزید ڈیٹیل ہے جو اگر کوئی اس طرح کا اسپیسیفک خواب ہو تو اس سے متعلق بیان کیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مزید سوال سنائیے۔ رات کو ایک خواب دیکھا تھا، خواب میں ہم مرغی کو پکڑے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ نہیں، کوئی خاص تعبیر نہیں، مرغی کو پکڑتے ہوئے دیکھنا ایک عمومی سی بات ہے، کچھ خاص تعبیر۔ اور اگر مرغا دیکھیں اسد؟ دونوں ہی ایک نارمل کنڈیشن میں تو کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں اگر کوئی پریشان ہے
جی. اور کسی آزمائش کا شکار ہے تو سفید کلر کا جو مرغ ہے صحیح. اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ گھر میں اس کا ہونا جادو سے حفاظت کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص اس طرح کی کسی آزمائش کا شکار ہے اور وہ خواب کے اندر سفید کلر کا مرغ دیکھتا ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس طرح کی یعنی کہ جادو ٹونے کی آزمائش سے محفوظ رہے گا، چھٹکارا ملے گا، اور یہ اس کے لیے ایک اچھا سائن ہے. جی مزید سوال سنائیے. خواب میں کالی بلی کو دیکھنا یہ کیسا ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بلی کی تعبیریں مجموعی اعتبار سے بہتر نہیں ہیں. اس میں کالی یا وائٹ یا اس کا کوئی ایسا فرق نہیں ہے. اصل میں لوگوں کے ذہن میں کالی بلی کا کانسیپٹ زیادہ اچھا نہیں ہے. جی. خاص طور پر جو توہم پرست ہوتے ہیں، عجیب و غریب خیالات کا شکار رہتے ہیں، تو ان کے نزدیک تو کالی بلی بہت زیادہ نقصان کا باعث سمجھی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. کالی بلی راستہ کاٹ دے یا کالی بلی نظر آ جائے، خاص طور پر صبح صبح اگر کوئی شخص جا رہا ہو اور راستے میں اس کو کالی بلی نظر آ جائے تو لوگوں کے عجیب و غریب قسم کے خیالات ہوتے ہیں. تو ایک تو جاگتے ہوئے اس طرح کے خیالات سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اور خواب کے اندر بلی کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے. خاص طور پر اگر بلی حملہ کرے تو اس کی تعبیر خواب دیکھنے والے کا بیماری میں مبتلا ہونا ہے. تو اگر کوئی شخص خواب میں بلی کو دیکھتا ہے تو میڈیکلی اپنے ظاہری جو حالات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، غذائیں ہیں، اپنے جو بھی معاملات ہیں، اس کو مزید بہتر کرے تاکہ وہ بیماری سے محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بیماریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے تمام پریشان حالوں پر رحمت کی نظر بھی فرمائے. اب مزید سوال سنائیے گا. آمین. سوال یہ کرنا ہے کہ خواب میں گلاب کے پھول دیکھنا کیسا ہے؟ گلاب کا پھول اسد بھائی دیکھنا. گلاب کا پھول، جی. گلاب کا پھول اچھا ہے، نعمت کی علامت ہے، اور اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے تو یہ بیٹا ملنے کی بھی دلیل ہوا کرتا ہے. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. انشاءاللہ کچھ آڈیو سوالات بھی ناظرین آپ کے ہم تک پہنچے ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو سوال لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آڈیو سوالات کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا سوالات ہم تک پہنچائے ہیں. جی سنائیے. اگر کوئی خواب میں سبزہ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ گرینری. سبحان اللہ. سبزے کا دیکھنا بہت اچھا ہے، اور خواب دیکھنے والے کی عبادت میں رغبت، دینی معاملات میں رغبت کی یہ علامت اور دلیل ہے. تو گرینری کا دیکھنا دین کی بہتری کی علامت ہوا کرتا ہے. تو خواب دیکھنے والا اگر کوشش کرے گا عبادت میں، دینی کاموں میں، اللہ پاک کی خوشنودی کے کاموں میں، تو انشاءاللہ عزوجل اسے اللہ پاک کی خاص توفیق نصیب ہوگی. تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ مزید اپنی کوشش بھی جاری رکھے، اور اچھا خواب ہے اس پر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں. جی آڈیو سوال سنائیے کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرے پھپھو کی بیٹی ہے، مطلب پھپھو میری فوت ہو گئی، اس کی جو بیٹی ہے نا، اس کو خواب آئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ آپ نا میری قبر پہ نا ٹماٹر کا پودا لگائیں. دیکھیے اس طرح کا خواب دیکھنا جو ہے اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. قبر پر سبزہ ہونا یا کوئی تر چیز شاخ وغیرہ کا رکھنا، اس کی برکت ہے کہ جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی تو صاحب قبر کو اس کی برکت ملتی رہے گی. اور اس کے احکامات علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ اگر قبر کے پاس آپ پودا لگاتے ہیں یا کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو اس کے کیا احکامات ہیں. اس کے مطابق قبرستان میں جو بھی سبزہ کیا جائے یا قبر کے آس پاس کیا جائے تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کچھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن خواب میں آ کر جس خاص چیز کا یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ ٹماٹر ہی کا پودا لگایا جائے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. یہ کسی بھی وجہ سے خواب میں اس طرح کی چیز نظر آ سکتی ہے. تو جو ہمیں ظاہری شریعت نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں اس کے مطابق صاحب قبر کے لیے جو چیز نفع بخش ہو سکتی ہے اس پر عمل کیا جائے. انشاءاللہ عزوجل ضرور باعث برکت ہوگا. قبروں پر حاضری دینا، قبرستان جانا فاتحہ خوانی کی نیت سے یہ سنت سے بھی ثابت ہے اور ہم سب کو اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے. البتہ عورتوں کا قبرستان جانا یہ منع ہے. مزید سوال سنائیے. خواب کی تعبیر جانی تھی.
خواب یہ ہے کہ میں کہیں پہ گیا ہوا ہوں کسی کے گھر، تو باہر نکلا ہوں تو جو میری موٹر سائیکل ہے نا وہ کسی نے چوری کر لیا، مجھے نہیں پتا کون لے گیا، تو ڈھونڈ رہا ہوں، کافی پریشان ہوں، تو اس کی کائنڈلی تعبیر بتا دیں۔ اس پریشان بھائی کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ خواب کی وجہ سے تو کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل چوری ہوگی، البتہ احتیاطاً اپنی اگر آپ بائک یوز کرتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ ضرور کیجئے، اور بعض اوقات ہمیں خواب کے ذریعے تنبیہ کی جاتی ہے، ہم کسی چیز میں بے احتیاطی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ لیا جائے، واقعہ پریشان ہونے کی حاجت نہیں۔ پیغامات موصول ہو رہے ہیں SMS کے ذریعے سے بھی اسد بھائی، اور یہاں پر ایک بھائی ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر خواب میں اگر کوئی طوفان کو دیکھتا ہے اور فجر کا وقت ہے جس وقت خواب دیکھا گیا، تو شدید قسم کا طوفان ہے اور میں اور میرا خاندان اس میں گر چکا ہے، تو یہ دیکھا ہے، اور پھر فجر کا وقت ہوتا ہے، آذان ہو جاتی ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے آپ کی بھی، آپ کے خاندان کی، تمام مسلمانوں کی ہر طرح کی آزمائش سے۔ طوفان کا دیکھنا، خواہ وہ ہوا کا طوفان ہو یا سمندر کا طوفان ہو یا بارش کا طوفان ہو، آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی جانب سے ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا آپ شکار ہوں، تو تمام اہل خانہ کے لیے دعا بھی کریں، اور چونکہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے آپ کو اس طوفان کا شکار ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو بہت اچھا ہوگا اگر سارے گھر والے مل کر گھر میں محفل میلاد شریف کر لیں، یا سلاموں کا ختم کر لیں، یا کوئی بھی ذکر درود پاک کی محفل کا انعقاد کریں، اور مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور آسانی کا باعث ہوگا۔ اس طرح کی جب بھی کوئی چیز دیکھیں تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہی مشکلات سے نجات دینے والا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے، دعا بھی کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور آسانی کا سامان ہوگا، اور ہم مشکل سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ بالکل، یہ تو سوال ہوا اسد بھائی۔ اب ایک اور سوال ہم نے شامل کرنا ہے، یہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ رات 3:30 بجے میں نے یہ تقریباً جو مجھے یاد پڑتا ہے خواب دیکھا ہے کہ میرا شوہر اور میرے ماموں جو میرے سسر بھی ہیں، یہ سڑک پر جا رہے تھے کہ اچانک بارش، آندھی اور بجلی کے گرجنے کی کیفیت جو ہے وہ بن گئی وہاں پر، اور میرے شوہر پر جو ہے وہ بجلی گرتی ہے اور وہ شدید زخمی بھی ہوتے ہیں اور روتے بھی ہیں۔ یہ سر خواب دیکھتے ہی میری آنکھ ڈر کے مارے کھل گئی، پلیز اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ کچھ صدقہ کر دیا جائے اور دعا کی جائے۔ اگر آپ نے ابھی تک بیان نہیں کیا تو اپنے گھر میں کسی سے یہ خواب بیان نہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید ہم سوال ایک اور شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سوال کے بعد ہم نے آپ کو ایک پیکج بھی دکھانا ہے، اور سوال اسد بھائی اس وقت ہمارے پاس یہ ہے، کہتے ہیں کہ خواب میں سر وضو کرتے ہوئے اور پاؤں کو مسلسل دھوتے ہوئے دیکھنا، اور یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ پاؤں ناپاک ہو گیا تھا، پاک نہیں ہوا ہے، یہ بار بار اس طرح سے دھوتے ہوئے پاؤں کو دیکھتا ہوں، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس خواب کی؟ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا خواب ہے، اللہ پاک کی جانب سے عبادت پر توفیق ملنے کی دلیل ہے، اور بالخصوص وضو کی جو تعبیریں ہیں ان میں ایک تعبیر گناہوں کے معاف ہونے سے بھی ہے۔ اللہ پاک مغفرت سے نوازے گا اور گناہوں سے بندہ دور رہے گا اور اس کی معافی کی صورت ہوگی، تو دونوں اعتبار سے بہت ہی پیارا خواب ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہم گناہ گار ہیں، رات دن نہ جانے کتنے گناہ اور نافرمانیاں ہم کر بیٹھتے ہیں، تو ویسے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں بندے کو رجوع کرتے رہنا چاہیے، لیکن جس طرح کا آپ نے خواب دیکھا ہے اچھا خواب ہے، بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ اور رجوع کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور بہتری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ جو کہ توبہ کی روایات اور حکایات سے متعلق ہے، المدینہ العلمیہ کی یہ کتاب ہے، یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور کسی مکتبۃ المدینہ کی شاخ سے اسے ہدیتاً جو ہے خرید فرما کر اس کا مطالعہ کرنا بھی اس موضوع پر پڑھنے کے لیے آپ کے لیے بہت مفید رہے گا۔
انشاءاللہ اس سے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈھیروں علم دین کا خزانہ جو ہے آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ناظرین بڑھتے ہیں اب ایک پیکیج کی جانب، اور جیسا کہ ہم نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ اس پیکیج کے اندر ایک کالر بلکہ آج ایک بالمشافہ ایک بھائی جو ہے وہ تشریف لائے اور مولانا اسد مدنی صاحب سے انہوں نے اپنے خواب کو ڈسکس کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بات چیت ہوئی ہے۔ کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا سوال کیا جواب ہوا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو آپ کے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک سوالات پہنچے ہیں انہیں پروگرام کا باقاعدہ حصہ بنائیں گے۔ جی دکھائیے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے سیگمنٹ کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اسلام بھائیوں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ رہے۔ اسٹوڈیو میں کچھ اسلام میں تشریف لاتے ہیں اور ہم ان سے ان کے خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج کون ہمارے ساتھ ہوں گے اور کس طرح کا خواب وہ اپنا بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جی تشریف لائیے، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک اسلام بھی اس وقت موجود ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید امین حسین شیرازی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ میں دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اوورسیز افیئرز کے نام سے۔ اچھا۔ تو ان کے تھرو جدول کے لیے دوسرے ممالک میں انڈیویجولی جاتے ہیں تاکہ دعوت اسلامی کا وہاں پر کام ایک ڈیولپمنٹ وے پر اور جو میپ ہے دعوت اسلامی سے اعتبار سے کیا جائے۔ ماشاءاللہ، اب اس کو دیکھتے ہیں پاکستان سے باہر کے جو ہمارے دینی کام ہے اس کے حساب سے۔ ماشاءاللہ، کیا خواب بیان کریں گے؟ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہمارے گھر سے تھوڑا سا آگے جا کے ایک چورنگی کی طرح ہے چوک، تو میں وہاں جا رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ میری بیک سائڈ پہ کچھ لوگ ہیں، گروپ ایک، جو یوں سمجھ لے کہ مجھ پر اٹیک کرنے والا ہے۔ اچھا۔ تو میں ان سے بھاگنے کے لیے جاتا ہوں تو جو میری ڈسپلے یعنی فرنٹ سائڈ ہے وہاں پر بھی ایک سانپ ہوتا ہے، وہ بھی مجھ پر اٹیک کرتا ہے۔ ان دونوں سے بچ کر میں نکلتا ہوں اور میں دوسری گلیوں میں بھاگتا دوبارہ پھر اسی چوک میں پلٹ کے آ جاتا ہوں۔ لیکن اس بار جو ہے وہ میرے پیچھے جو گروپ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن سانپ وہیں موجود ہوتا ہے۔ اچھا۔ اب سانپ جو ہے وہ جمپ مار کے میرے اوپر اٹیک کرتا ہے، لیکن وہاں پر موجود مجھے ایک لکڑی ملتی ہے، لکڑی کا پیس، جو جیسے کشتی والے چپو چلاتے ہیں ویسا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ میں سانپ کو مارتا ہوں تو وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد کافی عرصہ تک میں سسپینس کا شکار رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ کتنا عرصہ پہلے یہ خواب دیکھا آپ نے؟ 5-6 سال ہو گئے۔ 5-6 سال ہو گئے، اور اب تک آپ اس کو سنبھال کے چل رہے ہیں؟ جی یاد تو رہتے ہیں۔ اچھا، صحیح۔ تو 5-6 سال پہلے جن دنوں میں آپ نے خواب دیکھا، ان دنوں آپ کی کیا مصروفیات وغیرہ تھی؟ تب میں اسٹوڈنٹ تھا، لیکن ان دنوں میں گھر گیا ہوا تھا۔ وقت یاد ہے کس ٹائم پر یہ دیکھا تھا؟ کہا جا سکتا ہے کہ 2 سے 3 بجے کے دوران، رات کو؟ نائٹ میں، رات کو 2-3 بجے، ٹھیک ہے۔ جن دنوں آپ نے خواب دیکھا تھا ان دنوں میں کوئی آزمائشیں، کوئی مشکلات اپنے پڑھائی کے تعلق سے، دیگر معاملات میں کچھ ایسا سلسلہ رہا؟ جی ایز اے اسٹوڈنٹ کچھ کرائسس بھی تھے، لیکن ان دنوں کچھ جو ہے وہ مصروفیات میری ایسی بن رہی تھی جس کی وجہ سے، جیسے ہمارا فیملی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا پاپولیرٹی ہونے کی وجہ سے اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ شاید کچھ لوگ مسائل کا شکار ہیں۔ دیکھیں سید صاحب، جس طرح کا آپ نے خواب بیان کیا ہے تو اس طرح کے خواب کئی لوگوں کو نظر آتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کچھ لوگ حسد کی وجہ سے یا ویسے ہی کسی بھی وجہ سے اچھا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خواب کی وجہ سے ہم کسی اسپیسیفک کو الزام نہیں دے سکتے کہ یار یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے خواب کی تعبیر بیان کی گئی۔ سانپ اچھی علامت نہیں ہے، برے شخص کی یہ علامت ہوتی ہے، وہ جو کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والا دشمن بھی ہوتا ہے، اور اس کا حملہ آور ہونا یہ تو ایک واضح سی چیز ہے کہ جن دنوں میں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں کسی کی جانب سے آپ کے لیے نقصان کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو اب چونکہ 5-6 سال گزر گئے
تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر ظاہر ہو چکی ہو کہ آپ کو جن مصائب و آلام کا، جیسے آپ نے خود بیان ہی کیا کہ کچھ ایسی فیلنگز تھیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں، لیکن چونکہ آپ نے سانپ کو مار دیا آخر کار، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ آپ دشمن پر غالب آئیں گے. میں امید کرتا ہوں ایسا ہوا ہوگا کہ جو بھی کرائسس ہوں گے تو آپ نے اوور کم کیا ہوگا اور اس میں کوئی ایسا لاس نہیں ہوا ہوگا. ایسا ہی تھا؟ جی الحمدللہ ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو آپ کی تعبیر سمجھے ظاہر ہو چکی اور آپ ان کرائسس سے بھی نکل گئے اور ماشاءاللہ اب دعوت اسلامی کے ایک شعبے میں کام بھی کر رہے ہیں. تو ناظرین، جب بھی اس طرح کا خواب دیکھا جائے تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اب 5 سال کے بعد انہوں نے آج خواب بیان کیا جا رہا ہے، ان کو بھی کوئی ایسا نہیں مل پائے ہوں گے جن سے اپنا خواب بیان کریں. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ میں سے بھی ایسے ہوں گے کہ جنہیں تعبیر پوچھنے کے لیے کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا. تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کر دیں اور کچھ راہ خدا میں صدقہ کر دیں. یہ سانپ تو یوں سمجھے کہ اگر میں گنوں تو ٹاپ آف دا لسٹ جو خواب نظر آتے ہیں ان میں سے ایک ہوگا. تو صدقہ کر دیں اور یہ توکل رکھیں کہ اللہ پاک مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے گا. تو علماء نے فرمایا کہ اللہ پاک کی رحمت پر جس کا یقین پختہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل خواب کے برے اثر سے بھی وہ محفوظ رہے گا. مزید کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے اصل میں یاد پڑ رہا ہے کہ وہ جو سانپ دیکھا تھا جو بار بار اٹیک کر رہا تھا وہ لائٹ گرین کلر کے جیسا تھا. تو مطلب اگر سانپ کے کوئی کلر وغیرہ کی وجہ سے بھی تعبیر بدلتی؟ جی یہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ کلر کے ڈفرینس سے ڈفرینٹ تعبیر ہوتی ہے. بعض کلرز ایسے ہیں کہ جو بیماری سے تعبیر کیے جاتے ہیں، یعنی کہ سانپ کا اس کلر کا ہونا بیماری کی علامت ہوتی ہے. تو سانپ کا حملہ آور ہونا گویا کہ اس بیماری میں مبتلا ہونا ہے. اسی طرح سانپ کے کچھ کلرز ایسے ہیں کہ جو زیادہ نقصان پر دلالت کرتے ہیں، بعض کلرز ایسے ہیں جو کم نقصان پر دلالت کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ جو ہے وہ کلرز کی تعبیریں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اور لیکن عموماً سانپ کے بارے میں ساری تعبیریں بری بھی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر تعبیر ہی بری ہے. سانپ کو 2 ٹکڑے کر دینا بیچ میں سے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ شخص انصاف سے کام لے گا، یعنی درست بات کہے گا، درست معاملہ کرے گا. تو ہے تو سانپ، لیکن یہ بھی اس کی ایک تعبیر ہے. تو بہرحال جو بیسیکلی سوال تھا آپ کا کہ کلرز کے ڈیفرنس سے تعبیر مختلف ہو جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کا آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا. انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں نئے اسلام بھائی ہوں گے، نئے خواب ہوں گے اور نئی تعبیریں ہوں گی. سیگمنٹ کا وقت اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام ابھی جاری ہے. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین. تو آئیے اسد بھائی، یہ نیا سیگمنٹ جو آج ہم نے فرسٹ ٹائم شامل کیا ہے، جی، تو جس طرح یہ ایک اسلام بھائی تشریف لائے ہوئے تھے، جی، اگر کوئی اور آنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ فیس ٹو فیس خواب کی تعبیر جو ہے وہ معلوم کر سکیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ کو نمبرز بھی دکھائے جا رہے ہیں، ان پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یوں ہی خوابوں کی تعبیریں فیس بک پیج پر آپ اپنا نام اور شہر کا نام جو ہے وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور وقت مناسب پر جب ریکارڈنگ کا پلان ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ یوں آپ جو ہے وہ فیس ٹو فیس خواب کی تعبیر پوچھ سکیں گے. اسد بھائی، سوال میں شامل کرنا چاہوں گا فیس بک پیج سے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں غفور کمہار بھائی. یہ کہتے ہیں سر، خواب میں آسمان پر لفظ اللہ لکھا ہوا دیکھنا یہ کیسا ہے؟ کیا تعبیر ہو سکتی ہے ایسے خواب کی؟ ایک تو خواب دیکھنے والے کی اللہ پاک کے نام سے محبت اور رغبت کی علامت ہے، اور مسلمان ظاہر ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس کے دل میں لفظ اللہ اور اللہ پاک کی ذات سے محبت موجود ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ خواب نظر آتا ہے. دوسرا، اسمائے مبارکہ کو دیکھنا، وہ اس میں محمد ہو، اس میں ذات اللہ پاک کا ہو، تو ان الفاظ کا، کلمات کا، بعض اوقات کلمہ شریف لوگ دیکھتے ہیں، کبھی یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں. تو اس طرح کے مبارک کلمات کا آسمان پر لکھا ہوا دیکھنا مبارک اور اچھا خواب ہے. انشاءاللہ ان کلمات کی
बरकत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। अस्माउल हुस्ना से मुतालिक एक बहुत ज़बरदस्त बात मैंने जब प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो एक नज़रों से गुजरी कि 3 अस्मा, अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, ये 3 अस्मा ऐसे हैं कि इनके अंदर 3,000 या 300 जो है वो जो अल्लाह पाक के नाम हैं उनके माना पाए जाते हैं। और अगर कोई शख्स इन 3 नामों के साथ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है तो गोया कि वो 3,000 जो है वो नामों के साथ अल्लाह पाक को याद करता है। तो ये भी बड़ी एक सादतमंदी की बात है। अस्माउल हुस्ना का जो है वो किरात करते रहना चाहिए, तिलावत करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। असद भाई, एक सवाल और जो है वो शामिल करना चाहूंगा। तमन्नाए मदीना तैयबा के नाम से एक यूजर हैं, ये कहते हैं कि बार बार घरेलू झगड़े का ख्वाब देखना कैसा है? ख्वाब तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि इस तरह का ख्वाब देखे तो घर में झगड़ा ही होगा। बाज़ औक़ात नोक झोंक चल रही होती है या कोई पुराना मामला होता है तो वो हमारे जहन के अंदर, ख्याल के अंदर बार बार नजर आ रहा होता है, तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ज़ाहिरी असबाब ऐसे इख्तियार भी नहीं करने चाहिए कि जो झगड़े का बायस हो सके। अगर घर में कोई टेंशन चल रही है, कोई आपस के अंदर इख्तिलाफ चल रहा है, तो उससे कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा अपने आप को दूर रखें और मामलात को बेहतर अंदाज पर करने की कोशिश करें। असद भी ये ख्वाब देखना कि ख्वाब में एक बिच्छू है जो पीछे लगा है और मारने की जो है वो कोशिश की जाती है लेकिन वो मरता नहीं, मजीद बिफर कर जो है वो मेरी जानिब बढ़ता है। पूछने वाली एक इस्लामी बहन है, क्या इनके ख्वाब की ताबीर हो सकती है? बिच्छू का देखना किसी बुरे शख्स की अलामत होती है जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो अब ये खातून ने चूंकि मैसेज किया है तो ये गौर कर लें कि इनके अतराफ में जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं, खास तौर पर इनका इंटरेक्शन किस तरह के लोगों से है, और अपने मामलात को बेहतर करें। अपनी सोहबत पर, उठने बैठने पर कोई हमारी सोहबत के अंदर चुगलखोर नहीं होना चाहिए, गीबत करने वाला नहीं होना चाहिए। जब भी हम नुकसान की बात करते हैं तो फौरन ज़हन इस तरफ जाता है कि यार कोई मेरा ज़ाहिरी दुश्मन होगा जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा। याद रखें, ज़ाहिरी तौर पर जो माल का या इज्जत का नुकसान देने वाला है वो भी दुश्मन है, बुरा शख्स है, लेकिन गीबत करने वाला और चुगलियां खाने वाला और यहाँ के वहाँ की यहाँ पहुंचाने वाला शख्स जो है वो भी बहुत खतरनाक है। इन चीजों की तरफ हम उमूमन लोग तवज्जो नहीं कर रहे होते। तो अपने अतराफ पर गौर करें और अपने मामलात को बेहतर अंदाज पर करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें। अलबत्ता किसी बुरे शख्स की ताबीर है। ठीक है जी, अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत भी फरमाए, शरीरों के शर से और हासिदों के हसद से अल्लाह पाक सबको जो है वो महफूज रखे। कुछ ऑडियो सवाल भी सुना दीजिए। ये सवाल करना है, जो गोश्त बांटना रहा है, गोश्त दे रहा है और लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा, कच्चा गोश्त है, इसकी ताबीर कुछ नहीं थी। सद क्या फरमाएंगे? अगर तो हलाल जानवर का गोश्त है जो तकसीम हो रहा है, और ज्यादा गालिब गुमान यही है कि नॉर्मली जब हम कोई इस तरह का ख्वाब देखते हैं तो जो गोश्त खाया जाता है यानी कि हलाल होता है वही तकसीम हो रहा होता है। तो गोश्त बेसिकली रिस्क की अलामत होती है और उसका ना हासिल कर पाना और उस तक ना पहुंच पाना, हो सकता है आपको माली मामलात में कुछ आजमाइश का सामना हो। यहाँ पर मैं ये भी जरूर अर्ज करूंगा, बाज़ औक़ात रिस्क में तंगी का बाइस हम खुद बन रहे होते। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज का कज़ा कर देना, सुबह के जो बरकत वाले औकात हैं उन औकात के अंदर सोए रहना, इसी तरह गुनाहों की कसरत भी रिस्क में तंगदस्ती का बाइस होती है। तो अपने मामलात को भी बंदा बेहतर करे, और सुबह का वक्त बिलखुसूस ये रिस्क की तकसीम का वक्त होता है, और इस वक्त के अंदर जो सोया रहे तो वो महरूमी का शिकार हो सकता है। मकतबतुल मदीना ने एक बड़ा ही प्यारा रिसाला शाये किया है, हमारे ये कॉलर भी इसको पढ़ें और दिगर नाजरीन के लिए भी। उसका नाम है तंगदस्ती के असबाब, यानी कि वो क्या असबाब हैं जो हमारे लिए तंगदस्ती और रिस्क में तंगी का बाइस हो सकते हैं। तो जब वो असबाब दूर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रिस्क में वुसअत भी पैदा होगी और तंगदस्ती से हम अपने आप को महफूज रखने में कामयाब हो सकेंगे। जी, मजीद ऑडियो कॉल सुनाइए। सुबह 3 बजे के बाद एक ख्वाब आई है, एक जौन सा न्योला नहीं होता, न्योला जिस्म के साथ छिपा हुआ है,
اور اس نے نا بازو کے اوپر سے ماंس کھا لیا ہے اور انگلوں کی جو سی ہڈیاں نا اپنے دانتوں کے نیچے نا چیت رہا ہے. اس کا ذرا نا ہمیں بتا دیجئے. جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں؟ آواز سے بھی گھبراہٹ فیل ہو رہی تھی اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد بندہ ایزی فیل نہیں کر رہا ہوتا. تو کچھ صدقہ کر دیں اللہ پاک کی راہ میں اور دعا کریں، انشاءاللہ عافیت رہے گی. اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. جی مزید سوال. میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ میں پڑھا رہا ہوں، بڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں مدنی قاعدہ، اور ساتھ میرے پاس ایک انڈا ہے جیسے مرغی کا انڈا ہے، اور وہ کافی بڑے سائز کا ہے، جیسے تربوز ہوتا ہے بڑے سائز والا لمبے والا، اس طرح کا ابلا ہوا انڈا ہے، اور اس کو میں کاٹ رہا ہوں. اس کی تعبیر بتا دیجیے گا. جیسے کیا فرمائیں؟ کچھ خاص تعبیر نہیں ذہن میں، کیونکہ جو چیز انہوں نے بیان کی ہو سکتا ہے یہ مدرس ہوں، پڑھاتے ہوں، اور وہی انہوں نے خواب کے اندر دیکھا. اور ابلا ہوا انڈا نارملی لوگ استعمال کرتے ہیں، تو بہرحال ایک نارمل خواب ہے، ایسے خوابوں کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے جی مزید سوال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میری تائی ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر جو 2 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، تو وہ یہ دیکھتی ہیں ان کے شوہر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، روز 2 دن یا 4 دن کے بعد وہ خواب میں دیکھتی ہیں ان کو، اپنے شوہر کو، کہ وہ حج کرنے جاتے ہیں. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اور مردے کو کسی اچھی حالت میں دیکھنا، اس سے اچھی فال لی جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ عافیت میں ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ ظاہری اعتبار سے تو حج و عمرہ نہیں کر سکتا، اعمال کا ظاہر سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال فوت شدہ کی ایک بہترین صورت ہے، اس کو اچھی حالت میں دیکھا ہے تو امید رکھیں اللہ پاک کی رحمت سے وہ عافیت میں ہوں گے. البتہ ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب ضرور کریں. ٹھیک ہے جی سوال بھی شامل کریں گے اور فیڈ بیک ہے. اسد بھائی یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سر خواب میں یہ دیکھنا کہ اگر خود کو اسد بھائی بغیر لباس کے کوئی دیکھتا ہے خواب میں، تو کیا ایسے خواب کی بھی کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ جی بالکل اس کی تعبیر ہوتی ہے. لباس کی تعبیر راز سے کی جاتی ہے اور بے لباس ہونا راز کا کھلنا ہے. اب اس میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس نے خواب میں اپنے آپ کو بے لباس دیکھا ہے تو کوئی دوسرا شخص اس کے راز کی بات کو ظاہر کر دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود اپنے کسی راز کی بات کو ظاہر کر دے. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پر اپنی کمزوریوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی مسٹیکس کو ہمیں کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پر اگر کوئی گناہ کا کام ہے تو اس کا اعلان کرنا یا کسی تک اس کی خبر پہنچانا یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے. تو خود بھی محتاط رہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا بھی کریں تاکہ اللہ پاک ہم سب کے عیوب پہ بھی پردہ رکھے اور جو بھی راز کی بات ہے اس کو راز رکھنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. ہمارے پاس مدنی چینل اردو لائیو پر ایک یوزر ہیں، یہ ان کا نام اکبر علی شیخ ہے. کہتے ہیں سر آج کا سلسلہ اور اسٹوڈیو بہت اچھا اور خوبصورت بھی ہے اور کلر بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیں یہ تو منصور بھائی آپ کی اور عدیل بھائی جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں ان کی کوشش پر فیڈ بیک ہے. یہ ماشاءاللہ ہمارے منصور بھائی سلسلے کے پروڈیوسر بھی ہیں اور ہمارے عدیل بھائی جو اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں، تو کافی دنوں سے کوشش کر رہے تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے تبدیلی کی ہے. اگر ناظرین کو بھلی معلوم ہو رہی ہے تو جزاک اللہ، اور چلیں جی آپ کی بھی دل جوئی ہو جائے گی. جزاک اللہ اسد بھائی. اس میں سب سے بڑا آپ کا تعاون بھی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مدنی چینل کو اور ان کو آباد کرنے والوں کو اللہ پاک سلامت رکھے. جمشید جمیل بھائی ہیں، کہتے ہیں سر مجھے خواب میں اکثر چھپکلیاں نظر آتی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے کہ سر پانی میں اکثر بہت سی چھپکلیوں کو میں دیکھتا ہوں، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ چھپکلی کا دیکھنا اچھا نہیں ہے. مجموعی طور پر اس کی جو تعبیریں ہیں وہ بری بیان کی گئی ہیں، اور اس میں جو سب سے نمایاں ہے جو غالب ہے وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کی علامت ہے جو کہ بری نیت رکھنے والا اور برا چاہنے والا ہے.
اور ایک اس کا پہلو چغل خور بھی بیان کیا جاتا ہے. تو جس نے خواب دیکھا ہے اور جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں، تو انہیں میں یہ نیکی کی دعوت پیش کروں گا کہ اپنے اطراف میں غور کریں، اپنی کمپنی صحبت پہ کہیں کوئی چغل خور غیبت کرنے والا شخص تو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے. بظاہر ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ شخص فلاں کی بات مجھ تک پہنچا رہا ہے، فلاں کی بات مجھ تک پہنچا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایک تو گناہ کی بات ہے، غیبت جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، سخت شدید حرام ہے. دوسرا لاجیکلی اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائیاں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، کل وہ کسی کے سامنے آپ کی برائی اور غیبت بھی ضرور کرے گا. تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دور رکھیں. کچھ سبزیوں سے متعلق اسد بھائی خوابوں کی تعبیریں پوچھی گئی ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ ٹو دی پوائنٹ آپ اگر ارشاد فرما دیں تو یہ سب کور ہو جائیں گے. سر خواب میں لوکی شریف کی بوری دیکھی ہے، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ دیکھیے بابرکت سبزی ہے، اس کا دیکھنا اچھا ہے. البتہ جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ بوری دیکھی ہے تو ہو سکتا ہے ان کا سبزی ہی کا کام ہو، خرید و فروخت کرتے ہوں یا منڈی سے کوئی انٹریکشن ہو. تو اگر ایسی صورت ہو تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. ویسے سبزی کا دیکھنا یہ رزق کی علامت ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. بینگن سر خواب میں دیکھنا اور ان کو پکانے کے لیے خرید رہا ہوں، اس کی بعض تعبیریں اچھی ہیں اور بعض تعبیریں اس کی بری بھی ہیں. اور بینگن کے کلر کے فرق سے بھی فرق ہے. ہم نے اس پر پورا ایک سیگمنٹ ریکارڈ کیا تھا اور بینگن کے کھیت میں جا کر کیا تھا. جی بالکل، بہت پہلے کیا تھا. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سرچ کر لیں تو وہاں پر اس کی جو ڈیفرنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. بالکل. یہ پیکج آپ خوابوں کی تعبیریں یوٹیوب چینل پر جو ہے ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسد بھائی بہت ساری سبز مرچیں دیکھنا یہ کیسا ہے؟ اور ان کے ساتھ کچھ سرخ رنگ کی بھی ہیں جو پودوں پر لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے سرخ اس کا سبز مرچ کا دیکھنا بعض صورتوں میں اچھا ہے اور بعض صورتوں میں اچھا نہیں بھی ہے. اس پر بھی میں عرض کروں گا کہ پیکج ہے ہمارا سبزی کے کھیت ہی میں غالباً مرچ پر بھی ہم نے بنایا تھا جی، اس میں تذکرہ ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے، تو وہاں پر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ملاحظہ کر لی جائے. بالکل جی. خواب میں چوہے دیکھنا اور وہ املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، چوہے کا دیکھنا برا ہے اور خاص طور پر کسی بری عورت پر اس کی دلیل ہوا کرتی ہے. اگر خواب دیکھنے والا ایسا شخص ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ لیڈیز کے ساتھ رہتا ہے تو معاملات پر اپنے غور کرے. اب چونکہ آپ نے ڈیٹیل بیان نہیں کی تو ایک جرنل ہی عرض کیا جا سکے گا کہ ایسی عورت کہ جو دینی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے اچھی نہیں ہے، یہ اس کی تعبیر ہے. اب آپ غور کر لیں کہ آپ کا تعلق اور انٹریکشن جہاں پر ہے وہاں پر اگر کچھ لیڈیز ہیں تو ان پر اپنے معاملات پر غور کر لیں، شرعی احکامات پر بھی غور فرما لیں کہ کہاں پر عورت کے ساتھ کتنا انٹریکشن رکھنا جائز ہے، کہاں پر ناجائز ہے. تو ان تمام معاملات پر غور کریں. تو بیسیکلی چوہے کا دیکھنا کسی بری عورت پر دلیل ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. بارش ہوئی خواب میں دیکھی ہے اور اس کے بعد قوس و قزح کا حسین منظر جو ہے یہ خواب میں دیکھا ہے. بڑا پیارا میسج لکھا ہے اسد بھائی، کیا فرمائیں گے آپ؟ قوس و قزح کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ جی بالکل، جاگتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں تو طبیعت پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، کلرفل، اور خواب میں دیکھنا یہ بھی بیٹر ہے. قوس و قزح کی کوئی خاص تعبیر تو میرے ذہن میں نہیں ہے، البتہ بارش جو ہے یہ دعا کی قبولیت، اللہ پاک کی جانب سے برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے. تو اچھا اور پیارا خواب. سر خواب میں مکڑی کا جالا نظر آتا ہے، شدید قسم کا جو ہے وہ خوف بھی آتا ہے. محمد اخلاق صاحب ہند سے ہم سے رابطے میں. اپنے معاملات کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر اگر کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں یا کوئی اہم کام ہے جس کی طرف آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو ذرا احتیاط سے کام لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے. جی کچھ آڈیو سوالات بھی ہمیں جو ہے نا سنا دیجئے، ناظرین منتظر ہوں گے. خواب یہ دیکھا ہے کہ سامنے کے دو دانت نا ٹوٹتے ہیں اور میرے منہ میں آ جاتے ہیں، تو اس کی تعبیر پتہ کرنی تھی. سر میری وائف کو خواب میں خیر نظر آئی ہے. فیصل آباد سے عبد الشکور اتاری بول رہا ہوں، اور خواب میں نے آج دیکھا ہے کہ دو جو سانپ ہیں بڑے بڑے نا وہ
एक ट्रक के नीचे से मरते देखे हैं। तो अंत सबसे पहले टूट कर गिरते हुए देखना, इसके बारे में क्या फरमाएंगे? दांतों का टूटना किसी करीबी को नुकसान पहुंचने की अलामत और दलील होती है, और खास तौर पर करीबी जो रिश्तेदार होते हैं तो दुआ करें। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए बिलखुसूस, और अगर कोई किसी आजमाइश का शिकार हो तो उसकी मदद की कोशिश फरमाएं। दूसरा, खीर ख्वाब में देखना असद भाई कैसा होता है? खीर मीठी जो जी, मीठे का देखना अच्छा होता है, किसी खुशखबरी पहुंचने की अलामत होती है और मुराद के पूरा होने की दलील होती है, तो अच्छा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। तीसरा इनका सवाल ये था कि ट्रक से जो है वो सांप को कुचलते हुए देखा है इन्होंने। अगर तो ये ड्राइवर हैं, ठीक है, तो इस तरह के मनाजिर हो सकता है इन्होंने देखे हों, तो फिर तो कोई खास इसकी ताबीर नहीं होगी। ठीक है, और अगर ऐसा मामला नहीं है, कोई ट्रक से या गाड़ी से कोई ऐसा लिंक नहीं है इनका, तो फिर सांप को मरते हुए देखना गोया के किसी बुरे शख्स दुश्मन के मरने की अलामत है, तो इस एतबार से ये ख्वाब अच्छा है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। जज़ाकल्लाह खैर असद भाई। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। बहरहाल कोशिश तो यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा आपके सवालात को शामिल किया जाए, कुछ ना कुछ फिर भी रह जाते हैं। आपके कसीर तादाद में जो है वो मुख्तलिफ नेटवर्क्स के जरिए से सवालात हम तक पहुंचे हैं। इंशाल्लाह आइंदा जुमेरात को दोबारा प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीरें लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप मदनी चैनल भी देखते रहिए। और आज जो सेगमेंट पेश किया गया फेस टू फेस ख्वाब की ताबीर, इसमें के बारे में अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। यूं ही इस प्रोग्राम के बारे में भी अपना फीडबैक दीजिए कि मजीद हम क्या बेहतर आपके लिए ला सकते हैं और क्या क्या मौज़ूआत होनी चाहिए। इस पर आप हमें सजेशन कुछ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और हमें इजाजत दीजिए, लेकिन मदनी चैनल आपके साथ है, नए नए प्रोग्राम्स आपके लिए लाता रहता है। मदनी चैनल देखते रहिए और देखने की दावत भी आम करते रहिए। नमाजों की पाबंदी खुद भी करते रहिए और दूसरों को पढ़ने की दावत भी देते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँख जब सोती है तो खुलते हैं दरवाजे, ख्वाब एक पल दे खुशी, एक पल ये चौंका दे, ख्वाबों की